أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران امام نقی علیہ السلام، یقیناً جس امام کا ذکر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں بڑے عظیم مرتبے پر فائز ہے وہ بھی امام، اور وہ امامت کی 10ویں کڑی ہے کہ جس نے امامت کو اور زیادہ دنیا کے سامنے واضح اور روشن کر دیا. ہر امام اپنی جگہ با فضیلت ہے، اپنی جگہ با شرافت، با کرم ہے. ہم 12 امام اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، لیکن کسی ایک فضیلت میں، کسی ایک مرتبے میں، دنیا کے کسی بھی میدان میں 12 میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پیچھے نظر آئے. اگر علم کا میدان ہو تو ہر امام علم کے میدان میں اپنے زمانے میں سب سے آگے. اگر شجاعت کا میدان ہو تو ہر امام شجاعت کے میدان میں اپنے زمانے میں سب سے آگے. ہر امام کی معرفت ہمارے اوپر واجب اللازم ہے. یہ شکر کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں 12 امام عطا کیے، 12 ایسے نگینے عطا کیے کہ جو فقط ہمارے پاس ہے، غیروں کے پاس ایسے نگینے موجود نہیں ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان نگینوں کو پہچانیں، تاکہ اگر ہم نے پہچان لیا تو زمانہ بھی پہچان لے گا. مگر ایک سب سے بڑی کمی اس وقت یہی ہے کہ ادھر امام حسین مولا علی سے آگے بات پڑھتی ہے تو لوگ اپنے اماموں کے بارے میں زیادہ ایکٹیو اور زیادہ فعال نہیں نظر آتے. جتنی ذکر امام حسین پر، معرفت امام حسین پر محنت و کوشش ہوتی ہے، امام علی کے ذکر پہ ہوتی ہے، اتنی باقی اماموں کے ذکر پر نہیں ہو پاتی. جس کے نتیجے میں ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ مولا علی کون تھے، ہم شاید 2 گھنٹے بتا دیں بیٹھ کر کے مولا علی یہ تھے، ان کی یہ فضیلت تھی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے، خیبر میں رسول نے مولا علی کو علم دیا. 2 گھنٹے بتا سکتے ہیں. امام حسین کے بارے میں کوئی پوچھے کون تھے، 2 گھنٹے بتا سکتے ہیں کہ امام حسین وہ تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے. لیکن سوال میرا اپنے آپ سے یہ ہے، میرا بچوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی امام نقی کے بارے میں پوچھے تو کتنی دیر ہم بتا سکتے ہیں کہ امام نقی کون تھے. اگر کوئی امام تقی کے بارے میں پوچھے کتنی دیر ہم بتا سکتے ہیں کہ امام تقی کون تھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارے اندر کمی نظر آئی، ہم نہ بتا پائے، تو سامنے والا ہمارے
اوپر بھاری ہو جائے گا اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تم کون سے امام کو مانتے ہو کہ جس کے بارے میں تمہیں خود پتہ نہیں ہے. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کی ولادت اور شہادت کے ایام میں ایسا اہتمام کریں کہ ان اماموں کے ذکر کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی معرفت میں اضافہ ہو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جائے جس امام کے بارے میں سوال ہو اس امام کے بارے میں بتا کر یہ ثابت کریں کہ جس کو مانتے ہیں اس کی معرفت بھی رکھتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اپنے امام کے بارے میں معرفت دیں. تو امام جیسے قرآن مجید کی آیت هل اتاک حدیث موسیٰ اذ نادى ربه بالوادی المقدس طویٰ. قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے کہ تمہارے تک کیا تم تک جناب موسیٰ کی داستان نہیں پہنچی. قرآن میں سوال ہے پروردگار کا، یعنی کیا تم نے جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان کو نہیں سنا؟ کیا داستان تھی؟ اذ نادى ربه بالوادی المقدس طویٰ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کوہ طور پر. کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جاؤ. کہاں جانا ہے؟ پروردگار کا تبلیغ کے لیے جانا ہے. کس کے پاس؟ کس کے پاس تبلیغ کے لیے جانا ہے؟ کس کے پاس تیرا خدا کا پیغام لے کے جانا ہے؟ کس کے پاس؟ وہ کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. فقال انا ربکم الاعلی. جس فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، لوگوں سے کہا ہوا تھا، اب اس کے پاس جانا ہے. کس کو جانا ہے؟ موسیٰ کو جانا ہے. خدا کا پیغام لے کے جانا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں ایک تمہید سے گزر کے اپنے امام اور جس کی شہادت ہے اس کے ذکر تک آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دربار کا اور خدا کے نمائندے کا ان کا کیا سابقہ رہا ہے. خدا کا نمائندہ جب دربار میں کسی بھی دربار میں پہنچا ہے تو اس دربار کو کیسے خدا کے نمائندے نے ہلا دیا. پہلی تاریخ میں پہلا دربار جو ملتا ہے قرآن مجید میں وہ فرعون کا دربار ہے، اور وہ پہلا نمائندہ کہ جو پہلی مرتبہ دربار میں گیا ہے اللہ کا پیغام لے کے وہ ہے موسیٰ. تو پہلا منظر ہے یہ، اللہ کا پیغام لے کے جناب موسیٰ گئے کس کے دربار میں؟ فرعون کے دربار میں. اب پیغام پہنچایا، اللہ کی تبلیغ کی سارے مقدمات جتنی بھی باتیں ہوئی. فرعون نے جادوگروں کو بلایا، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے اپنے عصر کے معجزے کو پیش کیا. یہاں جادوگر ایمان لے آئے مگر فرعون ایمان نہیں لایا. جادوگر ایمان لے آئے، جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا، اور اللہ کے نمائندے نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ دربار خلافت سجے گا اور اس دربار میں اب تک کوئی نمائندہ آ جائے گا تو وہ اس دربار کی کیفیت کو بدل دے گا. پہلے اس دربار کے صاحب کی تخت پر بیٹھنے والے کی عزت ہوتی ہوگی، لیکن جب خدا کا نمائندہ آئے گا اس کی عزت کو پامال کر دے گا، اللہ اسے عزت دے گا. تو زمانے نے دیکھا خدا کا نمائندہ موسیٰ تھے، دربار میں گئے، فرعون کو ذلیل کیا. اسی طریقے سے خدا کا ایک نمائندہ امام سجاد تھے، دربار میں گئے، پہلے عبید اللہ کو ذلیل کیا اور پھر شام کے دربار میں یزید کو ذلیل کیا. اسی طریقے سے تاریخ آگے بڑھتی رہی اور معتمد کے دربار میں آ کر امام نقی نے تاریخ کو دہرایا، اور دربار معتمد میں امام نقی نے خلیفہ وقت معتمد کو ذلیل کر کے بتایا کہ کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اس سے پہلے دربار کی عزت ہوتی تھی، اہمیت ہوتی تھی لوگوں کی نظروں میں، لیکن نہ جانے تاریخ میں کیا تھا، جہاں بھی کوئی خدا کا نمائندہ دربار میں جاتا تھا جب باہر آتا تھا تو دربار میں تخت پر بیٹھنے والے کو ذلیل کر کے آتا تھا.
آپ دیکھیں امام نقی کا سامنا پہلے معتمد سے ہوا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے، منصب خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ منصب امامت کے حقدار امام علی نقی علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، جب دیکھیں درباروں کی بھی سیاست بڑی عجیب سیاست ہوتی ہے. زمانہ جب تخت و تاج کی بات آ جاتی ہے تو کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جب منصب کی بات آ جاتی ہے تو اپنے سگے رشتے داروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. منصب، عہدہ، کرسی، انسان اس کا بھوکا ہوتا ہے، اور جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے، اس کرسی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کرسی کے سامنے وہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا. ایک مرتبہ تو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا نمائندہ گھر میں خاموش بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ کہ جن کا حق نہیں تھا وہ خلافت پہ ہوتے تھے، مگر اتنی معرفت پیدا کرنی تھی لوگوں کے اندر اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ لوگ پہچانتے تھے کہ اگر حق کا نمائندہ گھر میں 25 سال خاموش بھی بیٹھا رہے تو امام ہوتا ہے، لیکن ظالم چاہے تخت پر بھی آ جائے تب بھی ظالم رہتا ہے. لیکن اس کے بعد سیاست جب آگے بڑھی اور دیکھا کہ نہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہماری خلافت کی عزت نہیں ہوتی، ہماری دربار کی عزت نہیں بڑھتی، لہذا پھر ایک اور چال چلی گئی. وہ کیا چال چلی گئی؟ سیاست، پولیٹکس. دیکھیں کیا سیاست تھی، کیا چال چلی گئی. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ خلافت کی کرسی ہم نے قبضہ ہی ہے، ہمارا حق نہیں ہے، یہ علی نقی کا حق ہے، یہ علی رضا کا حق ہے، لہذا ان کی پیروی ہے. یہ تو کہہ نہیں سکتے. کہیں گے تو پھر منصب چلا جائے گا، عہدہ چلا جائے گا. اور یہ بھی پتا ہے کہ زمانے کے اندر امام علی نقی کی جو فضیلت ہے، امام علی نقی اگر رہیں گے تو کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا نہیں، کوئی ہمیں کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں دے گا. بھلے ہی ہم خلیفہ ہوں، خلیفہ ہم ہوں گے، عزت لوگ امام نقی کی کریں گے. خلیفہ ہم ہوں گے، اطاعت علی نقی کی ہوگی. خلیفہ ہم ہوں گے، لوگ اہمیت علی نقی کو دیں گے. تو کیا کیا جائے؟ کا ایک کام ہو سکتا ہے. کا کون سا کام؟ کہا خلافت علی نقی کو تو دی نہیں جا سکتی، لیکن علی نقی کو اپنے پاس لا کے بٹھا لو تاکہ سامنے سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ علی نقی ان کے ساتھ ہیں. یہی ہوا جب ایک وقت تک دیکھا ظالموں نے کہ اب ان کے بنا کام چلتا نہیں ہے، انہیں دربار میں اپنے ساتھ رکھ کر ہی اپنی خلافت کو بچایا جا سکتا ہے، تو مدینے سے خط لکھ کر معتمد نے امام نقی کو بلایا. کہا آ جائیے، میرے دربار کو آپ کی ضرورت ہے، میری خلافت کو آپ کی ضرورت ہے. ادھر معتمد نے خط لکھا، ادھر امام نے سامان سفر تیار کیا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام تو جانتے تھے نا سیاست کیا ہے، امام تو جانتے تھے کہ معتمد مجھے بلا کے کرنا کیا چاہتا ہے، تو امام کیوں جا رہے ہیں، امام سامان سفر کیوں باندھ رہے ہیں؟ امام منع کر دیں کہ نہیں میں تیرے دربار میں نہیں آؤں گا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا. امام منع کر سکتے ہیں. امام نے منع کیوں کیا؟ ادھر امام سامان سفر باندھ رہے ہیں، مدینے سے سفر کی تیاری کر رہے ہیں. میں پوچھوں گا یکتا رسول اللہ، آپ کیوں آمادہ ہو رہے ہیں معتمد جیسے ظالم و جابر کے دربار میں جانے کے لیے؟ امام کہیں گے میں بتانا چاہتا ہوں وہ جو میرے حقیقی چاہنے والے ہیں، اگر میں ظالم کے برابر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا وہ لوگ پہچان جائیں گے کہ علی نقی حق پر ہے، چاہے ظالم کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھ جائے. میرے چاہنے والے دھوکہ نہیں کھا
آج کل لوگ پولیٹکس میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رشوت، شراب، جو بھی ہو سکتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرنا، کچھ بھی ہو، پولیٹکس میں آگے بڑھنے کے لیے، نیتا بننے کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اور جب نیتا بنتے ہیں وائٹ کپڑے پہنتے ہیں، اور جب نیتا بننے کے بعد میں اپنے سوسائٹی میں آتے تو ڈر لگتا ہے. لوگ کہیں گے کہ تم نے تو اتنے برے برے کام کیے ہیں. تب کیا کرتے ہیں؟ مولانا کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک فوٹو کھنچواتے ہیں. یہ کیوں مولانا کے ساتھ میں فوٹو کھنچوا رہے ہیں؟ تاکہ اس لیے کہ بعد میں اس فوٹو کو اپنے گھر میں لگا سکے، اور کبھی کوئی آئے اور یہ کہے کہ بھائی تم نے تو اتنے غلط کام کیے ہیں. کہا نہیں، دیکھیے اگر غلط کام کیے ہوتے تو مولانا کا فوٹو میرے ساتھ ہوتا، مولانا میرے ساتھ کھڑے ہوتے. مگر جو حقیقی بصیرت والا ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ فوٹو میں ساتھ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض مرتبہ فوٹو میں تو مولانا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ الگ ہوتا ہے، ان کا الگ ہوتا ہے، اس کا عمل الگ ہوتا ہے، اس کا الگ ہوتا ہے. تو یہ مت دیکھنا امام معتمد کے دربار میں ہے، امام کا اپنا عمل ہے، معتمد کا اپنا عمل ہے. اپنے گناہوں کو دھو نہیں سکتا امام کو اپنے دربار میں رکھ کے، اور طرح طرح سے، تاکہ میرے کنٹرول میں امامت رہے، میرے کنٹرول میں امامت رہے. عزیزان محترم، اب یہ سیاست جو تھی کہ امامت پر میری نظر رہے، میں دیکھتا رہوں کہ یہ امام کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ سارے کام میری نظروں کے سامنے ہوتے رہے. ادھر سے اس کی سیاست چلتی رہی، مگر ادھر امام کی امامت چلتی رہی. کہ تو سمجھتا تھا کہ میں مدینے میں رہوں گا تو شاید امامت کا کام انجام دوں گا، مگر تیرے دربار میں آ کر میں اپنے امامت کے کام کو بھول جاؤں گا. میرے لیے فائدے کی بات ہے، کل مدینے میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا، آج تیرے دربار سے خدا کا پیغام پہنچے گا. آج تیرے دربار سے خدا کا پیغام پہنچا کر امام نے خدا کا پیغام ظالم کے دربار سے پہنچا کے بتا دیا، مکاروں کی سیاست اور ہوتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کی امامت اور ہوتی ہے. امام نے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہی دربار میں، اپنے ہی زیر نظر محلے میں ایک گھر میں رکھا ہوا تھا، جس گھر میں بھی پہرے تھے، اور ان پہروں کے درمیان بھی جب کچھ نہیں ملتا تھا تو زبردستی راتوں کو جا جا کر امام کے گھر سے تلاشی کے بہانے امام کو اٹھا کر جاتے تھے. یہ جسارتیں ہوتی تھی امام نبی کے ساتھ میں. تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور روایت میں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت راوی کہتا ہے کہ امام کے گھر میں حملہ کیا لوگوں نے، جاسوسی کی وجہ سے، تلاش کرنے کی وجہ سے، کہ امام کے گھر کی تلاشی لینی ہے، امام حکومت کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں. مگر جب دیکھا تو مصلی پر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. امام کو اٹھایا، پکڑا، گھسیٹتے ہوئے دربار میں لے گئے امام نبی کو. اور جب دربار میں لے گئے نا تو دیکھیں کیسے اللہ کا نمائندہ دربار میں بھی ہوتا ہے تو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے. دربار میں لے گئے گھسیٹ کے امام کو. اب جب امام نے دیکھا تو دربار میں کیا ہو رہا تھا؟ شراب اور رقص کی محفل سجی ہوئی تھی. درباری اور خلیفہ سب بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، ادھر ناچ گانا چل رہا تھا، اور ایسے گناہوں کے ماحول میں امام کو لا کر کھڑا کرا گیا تاکہ توہین ہو سکے امام کی. اور ایک مرتبہ سالم نے کہا، جابر نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ ابن رسول اللہ، ہماری محفل بڑی غمگین ہوئے اور آپ بھی آ گئے ہیں، اب ذرا کچھ اشعار سنا دیں، کچھ اشعار، کچھ شعر سنا دیں امام. امام نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس محفل میں شعر نہیں پڑھ سکتا. لیکن کہا کہ نہیں اے علی، تمہیں شعر سنانے پڑیں گے. آج اگر زندہ جانا ہے تو شعر سنانے پڑیں گے. وہ سمجھ رہا تھا کہ
امام کو مجبور کرے گا تو امام اس لہو و لعاب کی ان گناہوں کی محفل کا حصہ بن جائیں گے. کل تو یہ کہے گا کہ میں تھوڑی اکیلا شراب پی رہا تھا, میں کوئی اکیلا گناہ کر رہا تھا, امام بھی تھے, آئے تھے, امام نے شعر بھی سنائے تھے. کل کو اپنی تائید میں امام کو بھی لے لے گا. امام نے کہا اب شعر بھی سنانے ہیں, اور کل یہ بھی نہیں کہنے دینا کہ امام آئے تھے اور ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے, لہذا کیا کیا جائے. امامت کا کمال دیکھیے عزیزان محترم, کبھی امام کی شاعری پڑھ کے دیکھیے گا. یہ شاعری جو امام نے اس دربار میں کی ہے نا, عربی کے اشعار ہیں, واقعاً لہو و لعاب کی اس محفل میں امام نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن اشعار کا مضمون یہ تھا کہ خدا کے بندوں کو معلوم نہیں ہے کہ آج جس محل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کل یہی محل ان کا قبرستان بنا ہوگا, کل یہی محل ان کا قبرستان بنا ہوگا. اور ایسے اشعار سنائے, اتنا خدا کے خوف سے ڈرا دیا کہ جن کے ہاتھوں میں شراب تھی ان سب نے اپنی شراب کے پیالوں کو زمین پر پھینک کر محفل چھوڑ دی. وہ چاہتا تھا کہ محفل امام کے شعر کے ذریعے سے تائید ہو جائے. امام نے محفل کا رنگ بگاڑ کے بتا دیا ہم خدا کے نمائندے ہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, ہمارے ذریعے سے کوئی غلط کام انجام نہیں پا سکتا. وہ کہ جس کے حرم میں شراب چاہے تو سرقہ بن جائے, جب وہ زبان کھولے تو کیوں نہ ایسا ہو کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنا جان توڑ دیں. ہر طریقے سے کوشش کی گئی, ہر طریقے سے کوشش کی گئی. بس ایک آخری واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. بس یہ ذکر ثواب کی غرض سے ہے کہ ہماری معرفت امام نبی کے بارے میں بھی زیادہ ہو, تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے 10ویں امام ایسے تھے, تاکہ کل یہ نہ ہو کہ ان کے بارے میں پتہ نہ ہو. اور واقعیت یہ ہے کہ کسی گاؤں میں پتہ نہیں کون سے گاؤں کی داستان ہے کہ جب مولوی صاحب پہنچے ہیں اور بچے کو بلایا ہے, اور بچے کو بلانے کے بعد میں پوچھا کہ بیٹا اماموں کے نام بتاؤ, تو بچے نے بتانا شروع کیے امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا. اس کے بعد بھول گیا, اور جب بھول گیا تو کہنے لگا حضرت عباس, علی اکبر, علی اصغر. مولانا نے کہا بیٹا علی نبی, محمد تقی بھی تو ہے, تقی بھی ہے, نبی بھی ہے, عباس نہیں ہے, تقی بھی ہے, نبی بھی ہے, عباس نہیں, مگر اس نے حضرت عباس کا ذکر بہت زیادہ سنا تھا, امام تقی نبی کا ذکر نہیں سنا تھا. بچے نے فوراً کہا کہ تقی نبی میں سے کسی کو ہٹا دے مگر ہم عباس کو نہیں ہٹائیں گے. یہ بچپنا تھا, مگر یہ ایک سوال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے حضرت عباس کی معرفت اپنی جگہ, لیکن امام تقی, امام نبی, امام عسکری امامان وقت ہیں, اپنے زمانے کے امام ہیں. ایسا ہونا چاہیے کہ ہر امام کے بارے میں ہمارے بچے بول سکیں, بتا سکیں. ایک مرتبہ زمانے میں معتمد کے ایک عورت آ گئی, ایک خاتون آ گئی, کہنے لگی میں زینب ہوں. کب؟ امام نبی کے زمانے میں. کیا کہنے لگی؟ میں زینب ہوں. کون زینب؟ حضرت علی کی بیٹی زینب, فاتح شان زینب. امام علی نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے میں زینب ہوں. لوگ بڑے پریشان ہیں, کیا کریں ہم, یہ تو کہہ رہی ہے میں زینب ہوں. کہا کیسے تم زینب ہو؟ زینب کا تو انتقال ہو گیا تھا, وفات ہو گئی تھی. امام حسین کی شہادت کے کچھ سالوں بعد کا نہیں, جھوٹ کہا تھا لوگوں نے, میری وفات نہیں ہوئی تھی, میں زندہ ہوں. کہا کیسے, تم تو بوڑھی بھی نہیں اتنی نظر آتی. کہا وہ رسول خدا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, میں ہر 40 سال کے بعد جوان ہو جاتی ہوں, میں ہر 40 سال کے بعد جوان ہو جاتی ہوں. سب آ گئے مگر وہ عورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئی. وہ کہتی تھی کہ میں زینب ہوں.
اور لوگ پریشان کہ اس کو کیسے جواب دیں، اس کو کیسے جواب دیں۔ بڑی مشکل بن گئی تھی، مگر یہ مشکل حل نہ ہوتی اگر زمانے میں کوئی مشکل کشا نہ ہوتا۔ جس طریقے سے اس 25 سالہ خلافت میں ان 3 خلفاء کے سامنے کوئی مشکل آتی تھی تو وقت کا علی جاتا تھا، مشکل کشا بن کر مشکل کو حل کرتا تھا۔ آج بھی ایک وقت کا علی موجود ہے، مولانا نے کہا ادھر ادھر نہ جانا، مشکل کشا علی نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ امام کی خدمت میں آئے کہ اپنا رسول اللہ آپ اس مشکل کو حل کریں۔ ہم نے تو ہزاروں دلیلیں دے دی، کچھ لوگ بھی اس کی تائید کرنے لگے، اس کا احترام کرنے لگے کہ شاید یہ واقعی زینب ہو، کیا کیا جائے؟ کچھ تو ایسا کرے کہ اس کا یہ جھوٹ باطل نظر آئے۔ کہا بس ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تیرے پنجرے میں کچھ شیر موجود ہیں۔ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کو جو زینب کا دعویٰ کر رہی ہے شیروں کے پنجرے میں بیچ دے۔ اولاد فاطمہ کا گوشت جانوروں پر حرام ہے، اگر زندہ واپس آ گئی تو زینب ہے، اگر مر گئی تو جھوٹی ہے۔ شیروں کے پنجرے میں بیچ دے۔ اولاد فاطمہ پر شیر حملہ نہیں کریں گے، جانور حملہ نہیں کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ سنا وہ تو گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ یہ کیا چاہتے ہو؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ایسا کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ کوئی شیروں کے پنجرے میں جائے اور بچ کے آ جائے تو وہ زینب ہو؟ کہاں اولاد فاطمہ یہ عظمت رکھتی ہے کہ جانور بھی ان کا احترام پہچانتے ہیں۔ معتمد کو موقع مل گیا، ظالم کو موقع مل گیا۔ کہا اگر ایسا ہی ہے تو یہ زینب تو بعد میں جائے گی، پہلے آپ جائیں۔ یہ بعد میں جائے گی، پہلے آپ جا کے بتائیں کہ آپ فرزند فاطمہ ہیں۔ امام نے پوچھا واقعی چلا جاؤں؟ کہاں جائیں؟ امام نے کہا بتا دے چلا جاؤں کہاں جائیں گا؟ پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا ایک بار پوچھ کے بتانا چاہتا ہوں، کل یہ نہ کہے کہ آپ چلے گئے تھے مگر بے عزتی میری ہو گئی تھی۔ تو خود اپنی بے عزتی کرانا چاہتا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اب امام نے سیڑھی منگوائی، اس پنجرے میں داخل ہوئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے بس امام کا کام تمام ہونے والا ہے، شیر امام کے پاس آ گئے، مگر لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ اس پنجرے کے شیروں نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے دونوں آگے کے پیروں کو زمین پر ٹیکا اور امام کی خدمت میں احترام کا سجدہ کرنے لگے۔ روایت کہتی ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک شیر کو محبت سے اور نوازش سے، ہر شیر کو نوازش سے دیکھا، ہر شیر کے ساتھ نوازش فرمائی، محبت فرمائی، ہاتھ پھیرتے رہے ان کے سروں پر امام۔ اور جب یہ منظر پنجرے کے باہر سے خلیفہ دیکھ رہا تھا، خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا او وزیر جلدی سے واپس امام کو بلا کر لا، اگر یہ خبر سامرا میں پھیل گئی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، جلدی سے واپس بلا کے لا۔ وہ جلدی سے گیا۔ اب جیسا امام واپس آنے لگے ایک شیر نے امام کا دامن پکڑ لیا، امام واپس آئے۔ اس نے کچھ امام سے کہا، امام نے کچھ اس سے کہا اور کچھ باقی شیروں سے کہا اور اوپر آ گئے۔ یہ واقعہ تمام ہو گیا، لوگ پہچان گئے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، مگر ایک سوال خلیفہ کے دماغ میں رہا کہ یہ شیروں کی اور امام کی باتیں کیا ہوئی تھی، یہ خلیفہ کے دماغ میں رہا۔ ایک مرتبہ کسی دن موقع پا کر چپکے سے خلیفہ نے پوچھ لیا کہ یبنا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ واپس آتے ہوئے آپ نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، آپ کی شیروں سے گفتگو کیا ہوئی، کیا باتیں ہوئی آپ کی آپس میں؟ کہا وہ جو شیر تھا جس نے آخر میں مجھے پکڑا تھا، مجھے بلایا تھا، اس نے میرے سے ایک بات کہی کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں طاقت کم رہ گئی ہے،
جب پنجرے میں گوشت پھینکا جاتا ہے تو جوان شیر جھپٹ کر اس کو کھا لیتے ہیں، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، لہذا ان شیروں کو سمجھائیے کہ میرا حصہ مجھے دیا کرے، اپنا حصہ خود کھایا کرے۔ امام علیہ السلام نے اس جواب کے ذریعے سے کتنی باتوں کو واضح کر دیا۔ کہا خلیفہ اور نمائندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کو لوگوں کی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی زبان بھی جانتا ہے، حیوانوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ پہلی یہ بات ثابت کی کہ تجھے اس عورت کے بارے میں نہیں پتا تھا تو تو شیروں کے بارے میں کیا خبر رکھتا، تجھے انسانوں کی خبر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ تو کیا اسلام کی کفالت کرے گا، تجھ سے پنجرے کے شیر نہیں پالے جاتے، تجھے کیا خبر کہ کس شیر تک رزق پہنچا ہے کس شیر تک نہیں پہنچا۔ مگر یہ امام ہے کہ جس کو پتا ہے کہ کس مخلوق تک رزق نہیں پہنچا ہے۔ ایک سیرت امام کی دیکھیے عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے مگر ذکر اتنا شیرین ہے، امام علی نقی ہو یا امام تقی ہو، ہر کسی کا ذکر اتنا خوبصورت اتنا شیرین ہے کہ آپ ان کے بارے میں سنتے رہیے، ہم پڑھتے رہیں، نہ یہ ذکر ختم ہونے والا ہے اور نہ ان کی فضیلت ختم ہونے والی ہے۔ مگر آخرش جب ظالم نے یہ دیکھ لیا کہ اب علی نقی میرے لیے مسئلہ بن گئے ہیں اور اب علی نقی کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، تو پھر وہی کیا گیا کہ جو ہر امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزو مگر ایک بات آپ کی بتاؤں، امام علی نقی علیہ السلام نے ایک چیز شیعوں کو سکھائی ہے، وہ ہے امام سے اپنے امام سے رابطہ کرنا، کانٹیکٹ کرنا۔ یہ نہ سوچے کہ امام غیبت میں ہے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ امام کے چاہنے والے ابو ہاشم جعفری نے زندان سے خط لکھا امام کو، مولا اب زندان کی زندگی برداشت نہیں ہوتی، کچھ سبیل کیجئے کہ میں رہائی پاؤں۔ امام تک خط پہنچا، امام نے خط کا جواب لکھا، ابو ہاشم جعفری تم ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے، ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے۔ خط کو پڑھا، حیران ہوا کیسے اتنی جلدی مجھے رہائی ملے گی۔ ایک مرتبہ خلیفہ کا سفیر آیا اور کہنے لگا ابو ہاشم جعفری تم آزاد ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں گھر پہ پہنچا، ظہر کی نماز پڑھی، امام نے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب وہ کہتا میں نے پھر قلم و کاغذ کو اٹھایا اور کہا کہ اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے زندگی شروع کرنے کے لیے، میں امام کو پھر خط لکھتا ہوں کہ امام میری مدد کرے۔ مگر جیسے ہی لکھنا شروع کیا قلم کو واپس رکھ دیا۔ کیوں؟ شرم آ گئی، ابھی تو خط لکھا تھا، کل ہی تو خط لکھا تھا رہائی کے لیے، دوبارہ خط لکھ کر امام کو کیوں پریشان کروں۔ ہم ہوتے ہیں نا، ایک بار کسی سے کوئی کام کہہ دیا، دوسری بار کو ضرورت ہوتی تو ہمیں حیا آتی ہے، سامنے والا کہے گا یہ بار بار ہم سے ہی کام کہتے ہیں، لہذا ابو ہاشم جعفری کو بھی حیا آ رہی، خط نہیں لکھا، خط نہیں لکھا، مگر دروازے پر امام کا سفیر آ گیا، امام کا ایلچی آ گیا، ہاتھوں میں اشرفیوں کی تھیلی ہے۔ کہا ابو ہاشم امام نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ اپنا رسول اللہ ابھی تک تو لکھا نہیں تھا، خط پہ جانتے کیا تھا؟ ابو ہاشم اگر کوئی حاجت ہونا، کبھی کوئی دعا ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے امام سے بتانے میں شرمایا نہیں کرتے، کبھی شرمایا نہیں کرتے اپنے امام سے بتانے میں۔ خط نہیں لکھا، ارادہ کیا، مگر امام تک پہنچ گئی بات۔ میں ایک سوال کروں گا اپنا رسول اللہ، آپ ادھر ارادے پہ بات کو سمجھ گئے تھے، تو جب وہ زندان میں تھا تب آپ نے خط سے پہلے دعا کیوں نہیں کی؟ تو امام شاید جواب دے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا چاہنے والا کم سے کم تنہائی میں مجھے پکارے تو صحیح، میرا چاہنے والا مجھے یاد تو کرے۔ کتنے دل سوز ہیں ہمارے امام، کتنے ہمدرد ہیں ہمارے امام،
मगर अजीजों, इन्हीं इमाम के ऊपर कितनी मुसीबतें आई है, कितनी मुसीबतें आई है। हम सुनते हैं 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मगर फकत इमाम हुसैन ने मदीना नहीं छोड़ा है, अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए अली नबी ने भी मदीना छोड़ा है। जैसे इमाम हुसैन की हालत थी, अली नबी की भी हालत थी। इमाम हुसैन ने करबला के लिए मदीने को छोड़ा, करबला बसाई, अली नबी ने मदीना छोड़ा, साबरना को बसाया। यहाँ भी मदीना छूटा है अधिकारी गिरामी। और मुसीबत देखेंगे इमाम अली नबी की। आप सुनते हैं ना, रसूल की वफात के बाद दरवाजे को जलाया गया, लोग दरवाजे से रसूल के घर के अंदर, फातिमा के घर के अंदर दाखिल हो गए, हमला हुआ, फातिमा के घर की बेहुरमती हुई। अजीजों, अगर कल फातिमा के घर की बेहुरमती हुई थी तो अली नबी के घर पे भी बेहुरमती हुई, मगर फर्ज था फातिमा का दरवाजा जलाया गया। रिवायत कहती है अली नबी के घर जालिम दरवाजों से नहीं जाते थे, दीवार से जाया करते थे। दीवार फाड़ कर इमाम नबी के घर में जाते थे, तलाशियां लेते थे। घर की औरतें सहमी सहमी अपनी चादरों में छुप जाती थी और बेकसूर इमाम को कैद करके दरबार में लाया जाता था। कितनी मुसीबतें इमाम नबी पर आई है अजीजों, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमेशा जालिम के साथ रहना, उठना बैठना, और जब ये भी बर्दाश्त न हुआ, एक खादिम के जरिए से इमाम के लिए जहर का इंतजाम कराया, इमाम को जहर दिया गया, इमाम की हालत मुतगय्यर हुई, इमाम अस्करी को बुलाया, इमामत को हवाले किया। और रिवायत है कि मैं रिवायत पढ़ रहा था, कुछ वसीयतें की है नबी ने, अस्करी से कुछ वसीयतें की है, जिसमें एक वसीयत ये थी, ए बेटे अस्करी, अपने बेटे मेहदी से मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम मेहदी से कहना। अजीजों, ये वसीयत हुई, इमाम की रूह परवाज़ कर गई। हसन अस्करी ने ये बात जाय किया, वाह मुसीबत, वाह गुर्बत, आलम गुर्बत है, कोई नहीं है, मगर अस्करी ने अपने बाबा की नमाज पढ़ाई, लोग जमा हो गए। मगर सबसे बड़ा सितम ये हुआ, अहले बैत की ये इकलौती फर्द ऐसी है, इमाम नबी, इनसे पहले जिसका भी जनाजा उठा है, घर से कब्रिस्तान तक पहुंचा है। अजीजों, मुसीबत वो वाहिद मुसीबत इमाम नबी को सबसे पहले ये मुसीबत मिली है, घर से जनाजा उठा मगर कब्रिस्तान में नहीं गया। माहौल जमाने का ऐसा था, खुद इमाम नबी के घर के अंदर इमाम नबी को दफन किया गया। खुद नबी